امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سارے زور آور جہنم میں کمزور ہو جائیں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت سارے کمزور جنت میں طاقتور ہو جائیں گے۔ جو دنیا میں کمزور تھے وہ جنت میں طاقتور ہو جائیں گے، اور جو طاقتور تھے وہ جہنم میں کمزور پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حسب اور نسب پر غرور اور تکبر کرنا، زہد و تقوی پر، علم پر، اور اپنے آپ کو فضیلت والا بیان کرنا، اور دوسروں کو کم تر سمجھنا اور ان سے بات نہ کرنا، اپنے برابر نہ آنے دینا، اور بہت سارے خوبصورتی پر غرور، مال اور دولت پر غرور، اور اسی طرح سے اور بہت ساری ایسی چیزیں جن پر غرور اور تکبر کیا جاتا ہے۔ جو خوبصورتی پر غرور کرے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں اکثر رومی عورتیں حبشی ہو جائیں گی۔ خوبصورت چہرے والے دوزخ میں سیاہ چہرے والے بن جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ غرور اور یہ تکبر، یہ انسان کو یہ پاور، یہ کرسی کی طاقت جو کہے کہ میں کسی کو اپنے خاطر میں نہیں لاتا، تو یہ ساری شیطان کی عادت ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر اور غرور کیا، اور لہذا وہ اس تکبر کی بنا پر، بعض لوگ دیکھتے ہیں نا پورا ہاتھ نہیں ملانے کو تیار ہے، کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، دیکھ کر منہ پھیر لینا، اکڑ کر چلنا، اور اپنے عہدے اور اپنے منصب پر، اپنی مال و دولت پر، اپنے حسب اور نسب پر، اپنے خاندان و بلادری پر، اپنی خوبصورتی پر تکبر کرتے ہیں، اور وہ کسی کو برابر نہیں بیٹھنے دیتے، اور کسی غریب کو دروازے پر آ جائے تو ملنے کو تیار نہیں، صاحب مصروف ہیں، پھر چلے جاؤ پھر آنا، صاحب نکلیں تو اپنے جیسوں کو تو ملیں، لیکن کوئی چھوٹا کھڑا ہو، کوئی غریب کھڑا ہو تو وہ دھکے کھاتا رہے گا لائنوں میں، لیکن صاحب کی توجہ اس جانب نہیں ہوتی، اس لیے وہ تو صاحب ہے نا۔ غرور اور تکبر ہے، کرسی کی پاور ہے، طاقت ہے، یہ پاور اور طاقت، یہ منصب، یہ دولت، یہ علم، یہ خوبصورتی پر ناز و نخرہ کرنے والوں، یہ دولت، یہ منصب چھن جاتا ہے۔ یہ غرور اور تکبر کس چیز کا؟ جب انسان خاک سے بنا اور خاک ہو جانا ہے، بھلا اس کا کیا تکبر اور غرور ہے؟ اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں سے اللہ قیامت کے دن نہ کلام کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا۔ کون سا؟ ایک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بوڑھا شخص ہو اور بڑھاپے میں بھی زنا کرتا ہو، اور دوسرا امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ شخص وہ بادشاہ جو جھوٹا ہے، اور تیسرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک محتاج ہے لیکن پھر بھی متکبر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سارے ہم محتاج ہیں، ہے محتاج شخص، حیثیت بھی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اکڑا ہوا ہے۔ کس چیز کا اکڑ اور غرور ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا نہ رب اس سے کلام کرے گا اور نہ ہی رب اسے پاک کرے گا۔ ایک روایت آخری پیش کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، صحابہ اکرام علیہم رضوان حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو سن رہے تھے کہ کوئی کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کرتا ہے۔ فی زمانہ ہم سب کہیں نہ کہیں ان باتوں میں ملوث ہوتے ہیں، تکبر ہو، غرور ہو، حسد ہو، بغض ہو، کینہ ہو،
بظاہر یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھو یہ بہت بڑی تباہی اور بربادی کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔